السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سارے گھر والے سفید رنگت کے تھے، لیکن میرا رنگ کالا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ رنگت دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور میری عمر اب 35 سال تھی۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں چپ چاپ روتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگ جاتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن ایسا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر میرے گھر والے دنگ رہ گئے، کیونکہ سعودی عرب میں رہنے والے میرے ابو کے ایک کزن نے میرا رشتہ اپنے خوبصورت بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ جیسے ہی نکاح کا دن آیا، حقیقت جان کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام کائنات ہے، لیکن سب لوگ مجھے کالی کہتے تھے۔ پہلے پہل تو یہ سب ایک مذاق تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید کسی دن سب لوگ تنگ کرنا بند کر دیں گے، لیکن وہ پھر مذاق ایسا رنگ پکڑ گیا جیسے کسی نے جلتی آگ پر تیل ڈال دیا ہو۔ کیونکہ میرے گھر میں میرے ماں باپ، میرے 2 بھائی اور میری 5 بہنیں سب کے سب رنگ میں سفید یا گندمی تھے۔ ان کے چہروں پر وہ چمک تھی جو ٹی وی کے اشتہاروں میں دکھائی جاتی ہے۔ بس ایک میں ہی تھی جس کے چہرے پر رنگ کی سیاہی جیسے نقش ہو چکی تھی۔ ماں کہتی تھی یہ پھوپھو پر گئی ہے، تو ابو کہتے تھے نہیں، یہ اپنی خالہ پہ گئی ہے، اور سب کے سب میری موجودگی میں اس بات پر بات کرتے تھے جیسے میں کوئی چیز ہوں، انسان نہیں، جیسے میرے کوئی جذبات نہیں، مجھے دکھ نہیں ہوتا۔ میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں زخم سمیٹتی جاتی تھی اور میری ہنسی کے پیچھے ایک دنیا کی اداسی چھپی ہوتی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اپنی ماں کا دل جیت سکوں، اپنی بہنوں کی طرح بن سکوں، لیکن کبھی مجھے ویسا نہ سمجھتے وہ جیسی باقی بہنیں تھیں۔ کبھی میری امی کہتی کہ اس کو ساتھ مت لے جانا، لوگ کیا کہیں گے، اور کبھی بہنیں کہتی کہ اسے پیچھے بٹھا دو، تصویر میں چہرہ نہ آئے۔ مجھے یاد ہے ایک دن ہم جب کسی رشتہ دار کے ہاں جا رہے تھے، سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، سب خوش تھے، گاڑی میں ہنسی مذاق ہو رہا تھا کہ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا، تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، مگر اللہ کا لاکھ شکر ہوا کہ کچھ بھی نہ ہوا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میزبان نے حیرت سے پوچھا کہ تاخیر کیوں ہوئی ہے۔ ماں نے کہا کہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، ہم تو نکلے ہی تھے کہ راستے میں نظر لگ گئی۔ یہ سنتے ہی ایک آنٹی بولی، ارے جب کائنات ساتھ دی تو پھر کیسی نظر لگ سکتی ہے؟ نظر تو اس پہ لگنی چاہیے جو کالا ٹیکا بن کے تمہارے ساتھ چلی آئی ہے۔ میری بات نے اس بات پر بھی کوئی برا نہ منایا اور نہ ہی انہیں کچھ کہا، بلکہ ان کی بات پر ایک زوردار کہکا لگا کر خود بھی ہنسنے لگی، اور میں اندر سے ایسی ٹوٹ گئی جیسے کوئی شیشہ پتھر سے ٹکرا کر کرچی ہو جائے۔ میں نے خاموشی سے دن گزارا اور رات کو بستر پر لیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں سے نکلتے آنسو تکیے کو بھگو دیتے تھے، اور جب صبح ہوتی تو ماں پوچھتی یہ تکیہ گیلا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی شک کرتی کہ میں بیمار ہوں، کبھی کہتی کہ دھوپ میں رکھ کر دیا کرو اس کو۔ ان کو کیسے بتاتی کہ یہ آنسو تھے جو رات بھر خاموشی سے نکلتے تھے، کسی سے کچھ کہے بغیر اندر ہی اندر اپنا زہر پھیلا دیتے تھے۔ میرے دل میں نفرتیں جمتی جا رہی تھی، کبھی اپنے لیے، کبھی ان سب کے لیے جو مجھے میری رنگت کی وجہ سے کم تر سمجھتے تھے۔ کبھی سوچتی کہ کاش میں گوری پیدا ہوئی ہوتی تو شاید زندگی کچھ اور ہوتی، لیکن پھر یہی سوچ آتی کہ میں کچھ بھی کر لوں، ان کے لیے میں ہمیشہ وہی کالی رہوں گی۔ اور پھر جب میں تھوڑی بڑی ہوئی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تو زندگی کی نئی اذیتوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور ان میں سب سے پہلی اذیت وہ تھی جس کا نام رشتہ تھا۔ لوگ آتے، مجھے دیکھتے اور چلے جاتے جیسے میں کوئی شو پیس ہوں جسے دیکھا اور پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا جائے۔
میری ماں ہر بار میرے لیے رشتے تلاش کرتی اور جب کوئی آ کر انکار کرتا تو وہ مجھے ہی کوستی کہ تیرے نصیب میں نہیں کچھ ہے۔ جب بہنوں کے رشتے آتے تو میرے لیے سب کی نظریں بدل جاتی کہ اس کو پیچھے کر دو، اس کو کہیں چھپا دو، کہیں اس کی وجہ سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ میں اندر ہی اندر اتنا کچھ سہ گئی تھی کہ اب آنسو بھی میرے دشمن ہو گئے، میری دعائیں بھی سننے سے انکار کر چکی تھی۔ میرے نصیب میں صرف انکار تھا، صرف تضحیک تھی، صرف نفرت تھی، اور سب سے بڑھ کر احساس کہ میں اس گھر کی سب سے ناکام فرد ہوں، جس کی زندگی کسی قیمت کی نہیں۔ ایک دفعہ تو یہاں تک ہو گیا کہ جب ایک رشتہ آیا تو مجھے دیکھتے ہی ان لوگوں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمیں تو آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، کیونکہ ہمارے بیٹے کا رنگ صاف ہے اور آپ کی بیٹی ذرا سانولی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی سانولی ہے۔ آپ ہمیں اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دے دیں، ہمیں وہ پسند آ گئی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری چھوٹی بہن کو پسند کر لیا گیا، حالانکہ اس کی عمر بھی ابھی شادی کے قابل نہیں تھی اور نہ ہی گھر میں اس کی باری آئی تھی، لیکن ماں باپ نے یہ کہتے ہوئے ہاں کر دی کہ رشتہ بہت اچھا ہے، کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اور میں اس سارے عمل میں ایک بے وقت خاموش تماشائی بن کر رہ گئی تھی، جسے سب نے دیکھا، سنا بھی اور نظر انداز بھی کر دیا۔ میری چھوٹی بہن کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی، سب نے خوشیاں منائیں، اور میں اس دوران صرف اندر ہی اندر گھٹتی رہ گئی۔ میری ذات کی تذلیل اس دن مکمل ہو گئی جب اس نے شادی کے دن مجھے گلے لگا کر کہا کہ دعا کرنا باجی میری نئی زندگی اچھی گزرے، اور میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور منہ پھیر کر آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی ایک دن میری ماں نے ابو سے کہا کہ میں کائنات کے لیے بھی ایک رشتہ بلایا ہے، تو ابو نے کہا کہ فضول میں بلا لیتی ہو، کوئی پسند نہیں کرتا، چائے پانی کا خرچہ الگ، اور بعد میں ہفتے بھر تک اس کا منہ بنا رہتا ہے جیسے ہم نے کوئی جرم کیا ہو۔ ماں نے کہا اس کا منہ تو ویسے ہی بنا رہتا ہے، پتہ نہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حسن نہیں دیا ہوتا ان میں اتنا غرور کیوں ہوتا ہے۔ خیر اس بار جس لڑکے کو بلایا ہے اس کا رنگ بھی ہماری کائنات کے جیسا ہی کالا ہے، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور کالا کالی کی جوڑی اچھی لگے گی۔ ابو نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ اس بار عقل سے کام لیا ہے، اگر ذرا سی بھی ہلکی سی بھی ہری جھنڈی دکھائی تو فوراً سے ہاں کر دینا۔ میں یہ سب باتیں سن رہی تھی، میرے دل پر ایک بار پھر چوٹ لگی، لیکن میں نے دل کو سمجھایا اگر وہ شخص بھی کالا ہے تو یقیناً اسے بھی میری طرح عمر بھر باتیں سننی پڑی ہوں گی، اور شاید وہ میرے اس دکھ درد کو سمجھ سکے۔ اگر وہ مجھے قبول کرتا ہے تو میں انکار نہیں کروں گی، کیونکہ میرے نزدیک رنگت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ انسان کی سوچ، انسانیت اور سلوک اہم ہوتے ہیں، لیکن دنیا اس بات کو کم مانتی ہے۔ شام کو جب وہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ لڑکا بھی تھا، کیونکہ وہ لوگ باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے اور جلدی میں تھے، اس لیے لڑکے کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ وہ بھی مجھے دیکھ لے۔ بابا جان نے خوش دلی سے کہا کوئی بات نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے وقت کی اہمیت۔ میں نے جیسے ہی لڑکے کو دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا واقعی اس کا رنگ بھی میرے کے جیسا ہی ہے، میں شاید تھوڑی بہتر ہوں رنگت کے لحاظ سے۔ لیکن جب ماں نے لڑکے نے دیکھا تو چہرہ کر کے ناپسندگی سے سر ہلا دیا، تو اس کی ماں نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے تصویر میں کوئی فلٹر لگا کر بھیجا تھا، ہمیں تو لگا تھا کہ لڑکی گوری چٹی ہے، یہ تو بالکل ہی کالی ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی ویسے منہ پھٹ تھی اور تھوڑی بہت مجھ سے دوستی بھی رکھتی تھی۔ کہنے لگی آنٹی جی بیٹا تو آپ کا بھی کالا ہی ہے۔ اس پر وہ عورت کچھ برا مان گئی اور فوراً سے بولی بیٹا
مردوں کی شکل کون دیکھتا ہے؟ مرد چاہے کالے ہوں، نیلے ہوں یا پرپل رنگ کے ہوں، ان کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو گھر بھی باہر کے ملک میں ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ لوگ ہمیں ایک ایسی کالی کلوٹی لڑکی دے رہے ہیں جسے وہاں باہر لوگ دیکھیں گے تو اور بھی کالا سمجھیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا کوڑے سے اٹھا کر لائے ہو۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی، میرے ابو کو بھی غصہ آیا، لیکن انہوں نے ضبط کیا اور کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، چائے پانی پی لیجئے اور جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور چلے گئے۔ میں اس کے بعد ضبط کا بندھن توڑ بیٹھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اماں نے جھنجھلا کر کہا، اب کیا روتی ہے؟ 1000 بار کہا ہے کہ اپنے چہرے پر کچھ لگا لیا کرو، تیری نانی نے جو کریم بھیجی تھی وہ بھی تو نے نہیں لگائی، جا اپنے کمرے میں جا اور وہاں رو، یہاں منحوسیت نہ پھیلا۔ میری چھوٹی بہن آئی، اس نے تسلی دی اور کہا چھوڑو باجی، جانے دو، دفع کرو، اب اگر کوئی اور رشتہ آئے تو آپ سامنے ہی جانا ہی مت، اللہ خیر کرے گا، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن اندر کا دکھ، اندر کا غم مجھے جینے نہیں دیتا تھا، کیونکہ میرے حصے میں بار بار صرف تذلیل آتی تھی، صرف تمسخر آتا تھا، صرف وہ جملے آتے تھے جو میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیتے تھے۔ میں نے اب ہار مان لی تھی، مجھے تقریباً 20 دفعہ رشتہ دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ میری زندگی کا وہ بھیانک سچ تھا جس نے میرے اندر کی ساری امیدیں اور خواب چھین لیے تھے۔ میرے سے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ان کے بچے بھی ہو گئے، گھر میں صرف میں ہی بچ گئی تھی اور میرے اماں ابا بچ گئے تھے۔ ایک بھائی جو باہر کے ملک میں کام کرتا تھا، وہ سال میں ایک دفعہ آتا تھا۔ دوسرا بھائی جو شادی کے بعد الگ ہو گیا تھا، وہ کبھی کبھار ہی آتا تھا۔ گھر کی خدمت کے لیے سارے کام میرے ہی ذمہ تھے، کوئی مہمان آتا تو چائے پانی سے لے کر صفائی ستھرائی تک میں سب کچھ میں ہی کرتی۔ میں نے تو اب اس رشتے کے انتظار کرنا چھوڑ دیا، میں نے وہ سارے سپنے دل سے نکال دیے جو بچپن سے ہر لڑکی اپنی آنکھوں میں سجاتی ہے۔ بس کبھی کبھار جب دل بہت زیادہ دکھتا، جب رات کو سب سو جاتے اور اندھیروں میں میرے آنسو مجھ سے باتیں کرتے، تو میں جائے نماز بچھا لیتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھ رکھ دیتی۔ میں کہتی، اے اللہ، میرے دل کی حالت صرف تو جانتا ہے، میرے نصیب کا حال صرف تیرے ہاتھوں میں ہے۔ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی، بس اتنا کہ میرے دل کو سکون دے دے، مجھے ہمت دے کہ میں اس دنیا کی باتوں کو سہ سکوں۔ اور میں ایسے ہی اپنے رب سے راز و نیاز کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ معجزہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بابا جان کا ایک پرانا دوست جو کبھی انہی کے محلے میں رہتا تھا اور ان کے ساتھ کالج میں پڑھتا لکھتا تھا، کوئی 15 سال پہلے وہ سعودی عرب چلا گیا تھا اور وہیں رچ بس گیا تھا۔ اس کا فون آیا، اس نے بابا جان سے 2 گھنٹے تک بات چیت کی۔ بابا جان نے اس سے سارے بچوں کا ذکر کیا کہ میرے اتنے بچے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، سب خوش ہیں، اور تصویریں بھی ان کے ساتھ شیئر کی، جن میں میری بھی تصویر تھی۔ وہ شخص بولا کہ میری بھی 2 بیٹیاں تھیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، اب ایک بیٹا ہے جس کی شادی کرنی ہے۔ جب بابا نے اس کے بیٹے کی تصویر دیکھی تو سب کو دکھائی اور کہا، دیکھو یہ اکرام کا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت ہے، گورا چٹا گبرو نوجوان ہے، جو کبھی میرے ہاتھوں میں کھیلا کودا کرتا تھا۔ ہم سبھی حیران تھے کہ واقعی وہ بہت خوبصورت اور پڑھے لکھے انداز کا لڑکا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس شخص کا دوبارہ سے فون آ گیا اور اس نے بابا سے کہا، اگر تم ہری جھنڈی دو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں
تم اپنی بیٹی کا کائنات کا رشتہ میرے بیٹے اسلم کے ساتھ کر دو۔ جیسے ہی بابا نے سنا تو وہ حیرت سے خاموش ہو گئے۔ ان کے منہ سے نکلا، یار ہماری بیٹی تو ایسی ویسی ہے، تمہارا بیٹا تو اتنا خوبصورت ہے۔ وہ شخص بولا، تمہاری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ مجھے تو تصویر دیکھتے ہی پسند آ گئی، اور ہم تو بس ایسے ہی سیدھی سادی شریف سی لڑکی چاہتے ہیں جو ہمارے بیٹے کے گھر کو بسائے۔ بابا جان حیران و پریشان رہ گئے۔ جب اماں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں بھی یقین نہیں کیا، اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، اماں اگر کل کو اس نے میرے رنگ یا شکل کا تانا دیا تو میں کیا کروں گی؟ اماں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ لڑکا بڑا نیک ہے، اس کے ماں باپ بھی شریف ہیں۔ میں نے اماں سے کہا، تم لوگوں نے تو مجھے کبھی کہیں کا بخشا ہی نہیں، وہ بھلا کیوں بخشے گا؟ میری ماں خاموش ہوگی۔ کچھ لمحے گزرے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ بیٹا، اچھے کی امید کر اور شکر کر کے تیری قسمت چمک گئی۔ تیاریاں کرو، 2 ہفتے بعد میں تیری شادی ہے۔ اور وہ لوگ نہ صرف شادی کے لیے راضی تھے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نہ کوئی جہیز چاہیے اور نہ ہی کوئی رسمیں، ہم تو بس نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ساری شادی کا خرچہ بھی ہم کریں گے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ کوئی خاص حق مہر لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھوا سکتے ہیں۔ ان کی ہر بات ہمیں حیران کر دیتی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور شکر کا ملا جلا جذبہ تھا۔ میری بہنوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ کچھ بہنیں خوشی سے بولیں، تمہارا دولہا تو بڑا پیارا ہے، اور کچھ بولیں کہ یہی تو ہوتا ہے، کبھی کبھی بدصورت لوگوں کو بہت خوبصورت شریک حیات مل جاتے ہیں، اور کبھی خوبصورت لوگوں کو بدصورت۔ لیکن میں نے کسی کی بات کو دل پہ نہیں لیا، میں نے صرف اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں طے کر لیا کہ اب میں خود کو قبول کر لوں گی، اب جو بھی ہو میں شکایت نہیں کروں گی۔ میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی، کپڑے بننے لگے۔ اماں نے مجھے کہا کہ اس بار اپنی مرضی کے کپڑے بنوا لے، جو دل کرے پہن لینا، کیونکہ اب تیری باری ہے۔ اور میں نے پہلی بار اپنی باری کی تیاری کی۔ میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا کہ شاید میں نے اتنا صبر کیا ہے، اتنی باتیں سنی ہیں، اس کا مجھے انعام ملا ہے۔ میری ایک دوست تھی، جب میں نے اسے کو بتایا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی، میں نے تجھے ایک انوکھی نفسیات بتاتی ہوں۔ یہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کی شادی کا ٹائم آتا ہے، یہ اپنے سے کم تر لوگوں سے شادی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پارٹنر ہوگا، وہ ساری زندگی ہماری باتیں سنے گا۔ دیکھتے رہ، ہونے والا شوہر بڑا خوبصورت ہے، رہتا بھی باہر کے ملک میں ہے، ہو سکتا ہے اس کی کافی ساری لڑکیوں سے دوستی ہو، یا پھر اس نے یہ سوچا ہو کہیں سے دھوکہ کھایا ہو تو اب یہ سوچتا ہو کہ لڑکی ایک ایسی لے کے آؤں جناب بیوی مٹیریل ٹائپ ہو، یعنی کہ بس بیوی کے ہی بن کے رہ جائے، تھوڑی سی کم صورت ہوگی خوبصورت تو زیادہ بات مانے گی۔ میں نے کہا تم یہ سب مجھے نفسیات سمجھا رہی ہو یا میری بے عزتی کر رہی ہو؟ اس نے کہا پاگل، میں تجھے اندرونی بات بتا رہی ہوں۔ مجھے بھی کہیں نہ کہیں اس بات کی باتیں ٹھیک ہی لگ رہی تھی، لیکن وہ پھر خود ہی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ چاہے ایسے یا چاہے ویسے کام تو تیرا ہی نکل رہا ہے، اتنا اچھا نوجوان مل رہا ہے تجھے، اور وہ بھی امیر، اور ساتھ ہی باہر کے ملک لے جائیں گے، اور کیا چاہیے؟ ابا کے دوست اور وہ لڑکا جب ہمارے گھر آئے تو جس تصویر کو میں وہ خوبصورت لگا تھا، اب سامنے آ کر تو اور بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہا تھا، جیسے فلموں میں کوئی ہیرو ہو۔ اونچا لمبا قد، رنگ سفید، لباس نفیس، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ مسلسل مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے اندر اتر رہی تھی، میں گھبرا سی گئی اور سائڈ پہ ہو گئی۔ پھر اس کے ماں باپ جو آئے تھے
وہ اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ ہمارے دل خوش ہو گئے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہر ایک کو تحفے دیے، بڑے بوڑھوں کے لیے شال، بچوں کے لیے کھلونے اور خواتین کے لیے کپڑے اور جیولری، سب کچھ لے کر آئے ہوئے تھے، جیسے انہیں ہر فرد کے ذوق کا اندازہ ہو گیا ہو۔ میرے گھر کا ہر فرد ان کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اماں بار بار کہتی تھی کہ کائنات کے تو نصیب جاگ گئے ہیں، ایسا رشتہ قسمت وال سے ملتا ہے۔ سب بہن بھائی بھی خوش تھے، سب رشتہ دار جو کبھی مجھے تانا دیا کرتے تھے اب رشک سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ نکاح کا دن قریب آ رہا تھا اور میرے دل میں دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ رات کے وقت میں چپکے سے صحن میں کھڑی تھی اور وہ لڑکا یعنی میرا ہونے والا شوہر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شروع میں نے دھیان نہیں دے پا رہی تھی، لیکن جب میرا نام لیا گیا تو میں تھوڑا اور قریب ہو گئی اور سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کسی سرمد نامی شخص سے کہہ رہا تھا، کائنات نام ہے اس کا، کالی سی ہے لیکن بس ٹھیک ہے، کالی ہے، ماں باپ کو دکھانے کے لیے تو چل پڑی ہے، اور ثابت کر دینا کہ ہے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے، کیونکہ ماں باپ کو اب شک ہونے لگا ہے کہ مجھے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں بلکہ لڑکوں میں ہے۔ اس لیے میں ان کو ایک ایسی بہو دوں گا جو خاموش تب ہوگی، سانولی سی ہوگی، دبی دبی سی ہوگی، بس ان کی خدمت کرے گی اور سوال نہ کرے گی۔ ویسے بھی انہوں نے مجھے تصویر دکھائی تھی فلٹر والی، اور میں نے کہا چلو اتنی کالی لڑکی ہوگی تو زیادہ سوال جواب بھی نہیں کرے گی، مجھے آزادی مل جائے گی، جو چاہوں گا وہ کروں گا، اور تم جانتے ہو سرمد کہ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میرے دل کی دنیا تو تم سے جڑی ہے، یہ شادی تو صرف ایک کور ہے ماں باپ کو خاموش کروانے کا۔ اور یہ بھی تو سن، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو جیب خرچ بند کر دیں گے، تو چلو اب کم سے کم یہ مصیبت تو ختم ہوگی، لڑکی چاہے کالی ہو یا گوری، مجھے اس سے کوئی فرق کیا پڑتا ہے، مجھے تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ سرمد مجھے تم سے پیار ہے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں کب کبھی دوڑ گئی، میری سانسیں رکنے لگیں، جیسے کسی نے مجھے پانی میں ڈبو دیا ہو، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً اپنے سب سے قریبی دوست کی بہن کو بتا دیا کہ وہ تھوڑی شوخ مزاج اور حقیقت پسند تھی۔ اس نے ساری بات سنی تو پہل تو کہنے لگی کہ ویسے گھاٹے کا سودا نہیں۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تو پاگل ہو گئی ہے؟ وہ بولی کہ نہیں یار، ذرا دل و دماغ سے سوچو، باہر کے ملک جا رہی ہو اور بس تیرے پاس روپیہ پیسہ ہوگا تو آرام کرے گا، زندگی کا رنگ بدلے گا، وہ بوڑھے بوڑھی زندگی تو کتنے دن جئیں گے، ان کے بعد تو وہاں کی مالکن بن جائے گی اور پھر کسی اور اچھے بندے سے شادی کر لینا۔ میں نے کہا تو مجھے یہ مشورہ دے رہی ہے؟ کہنے لگی دیکھ، سب خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں، سارے رشتہ دار خوش ہیں، اگر تو یہ بات اب بتائے گی تو سب تیرے ہی خلاف ہو جائیں گے، اور وہ لوگ تو کبھی مانیں گے ہی نہیں کہ ان کے بیٹے میں کوئی خرابی ہے، بلکہ یہی کہیں گے کہ کائنات نے الزام لگا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، امی نے دور سے ویڈیو بنائی ہے، اگر ہم اس کی آواز بڑھا لیں تو ثبوت مل جائے گا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا تو نے واقعی ویڈیو بنائی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں، ساری بات ویڈیو میں موجود ہے، میرا ایک کزن جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتا تھا، میں نے اسے بھیج دیا اور ویڈیو میسج کیا اور ویڈیو بھیج دی، کیونکہ وہ دور سے بنائی تھی اس لیے آواز دھیمی تھی، اسے کہا کہ آواز بڑھا دو، وہ سمجھ گیا کہ کچھ سنجیدہ بات ہے، اس نے 15 منٹ میں ویڈیو واپس بھیج دی، آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی اور ساری باتیں واضح تھیں کہ وہ لڑکا صرف مجھے شو پیس سمجھ کر لے کر جانا چاہتا تھا اور اپنی اصلیت چھپانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں تکلیف بھی تھی اور غصہ بھی، لیکن
اب میرے پاس ثبوت تھا، اب میں فیصلہ کر سکتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ میری خاموشی کی قیمت اب میرے وقار سے زیادہ نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اب سب کچھ سامنے لاؤں گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ اگلا دن مہندی کا دن تھا، ساری بہنیں بھی آ چکی تھی، گھر میں خوب ہجوم تھا، ہنسی مذاق، گانا بجانا، شور شرابہ، سب کچھ تھا۔ میں سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی بالکل تنہا تھی۔ میری چھوٹی بہن مسلسل مجھے دیکھے ہی جا رہی تھی، جیسے ہی اسے خدشہ ہو کہ میں کہیں کچھ کر نہ بیٹھوں۔ لیکن میں چپ تھی، میں خاموش تھی، میں تھکی ہوئی تھی، میں خود سے ہار چکی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ اب بھی کسی کی چیخوں کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا تھا۔ میرے پاس ثبوت تھا، میرے پاس سچ تھا، میرے پاس وہ ویڈیو تھی جو اس سب کو روک سکتی تھی، جو میرا حق چھیننے سے روک سکتی تھی۔ لیکن اب اس سب کے بعد میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ جب میں امی ابو کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو ان کی باتیں سن کر جیسے میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ابو کہہ رہے تھے، بات تو ایسی ہے کہ ہضم نہیں ہو رہی، لیکن سوچو ایک بیٹا باہر کے ملک چلا گیا، پتہ نہیں واپس آئے گا یا نہیں۔ دوسرا بیٹا شادی کے بعد الگ ہو چکا ہے، بیٹیاں ہم سب کے سب اپنے گھروں میں ہو گئی ہیں، مصروف ہیں۔ ہم دونوں بوڑھے کیا کریں گے؟ 2 مہینے کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہے اور پھر اسلم ہمیں پورے 80 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ 80 لاکھ روپے کم نہیں ہوتے، یہ موقع ہاتھ سے جانے والا نہیں۔ کائنات کی شادی ہو جائے اور وہ بھی باہر کے ملک چلی جائے گی، وہاں اچھے کھانا کھائے گی اور اچھا پہنے گی اور اچھی زندگی گزارے گی۔ وقار نے خود آ کے بتایا ہے کہ اسلم کو عورتوں میں دلچسپی نہیں، لیکن وہ کائنات کو بیٹی بنا کر رکھے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی عزت کرے گا اور ہم سے بھی رشتہ جوڑے گا۔ اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ سچ بتا کر معاہدہ کر لیا ہے، اور ہمیں اتنی بڑی رقم دے رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں دھوکہ دیتا تو وہ کیا ہمیں سچ بتاتا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ یہ سب میرے ماں باپ کو بھی معلوم تھا اور وہ بھی شامل تھے اس سودا گری میں۔ میرے وجود کی قیمت 80 لاکھ روپے تھی۔ میری عصمت، میرا حق، میری زندگی، میری مرضی، میرے خواب، سب کچھ بیچ دیا گیا۔ میرے وہی والدین جن کی خدمت کے لیے میں نے ساری زندگی اپنے جذبات مار ڈالے۔ میری وہی ماں جس نے کبھی میرے آنسوؤں پر دوپٹہ نہیں ڈالا۔ میرے وہی ابا جنہوں نے کبھی میرے صبر کو صلہ نہیں دیا، حوصلہ نہیں دیا۔ اب وہ میری بولیاں لگا چکے تھے اور میں اب کس کے سامنے چیختی چلاتی، کس سے انصاف مانگتی؟ میں نے آہستہ سے اپنا موبائل فون نکالا اور وہ ویڈیو کھولی اور بغیر کوئی سوچے سمجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دی، اور پھر سیدھی جا کر مہندی والے کمرے میں بیٹھ گئی۔ سب لوگ میرے ہاتھوں پر مہندی لگا رہے تھے، ڈھولک بج رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اب کائنات کے دن پھرنے والے ہیں۔ سب خوش تھے، سب ہنس رہے تھے، اور میں ان سب کے درمیان بیٹھ کر بس خاموشی سے ہنسنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں ایک چیخ دبی ہوئی تھی جو نہ جانے کب پھٹے گی، شاید کبھی نہیں پھٹے گی، کیونکہ اب مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں رہا تھا۔ شام ڈھلتے ہی میری نکاح کی تیاری ہوئی، مولوی صاحب آ گئے، سب لوگ جمع ہوئے، نکاح نامہ میرے سامنے رکھا گیا۔ میں نے بغیر کوئی سوال جواب کیے اس دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے پوچھا قبول ہے؟ میں نے ایک بار نہیں 3 بار کہا قبول ہے، کیونکہ مجھے سکھا دیا گیا تھا کہ قربانی دینے والی لڑکیاں سوال نہیں کرتی۔ نکاح ہو گیا، شور شرابہ ہوا، مٹھائیاں تقسیم ہو گئی، تصویریں بنی، ویڈیوز بنی، اور سب کو لگا تھا کہ کائنات کی قسمت چمک گئی ہے۔ رات کو رخصتی بھی ہو گئی، انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رخصت کیا تھا۔ میرے ساتھ تحفوں کے ڈھیر بھی تھے،
زیور، مہنگے کپڑے، بیگز اور برانڈڈ جوتے، سب کچھ تھا۔ جب میں سسرال پہنچی تو انہوں نے بھی بڑی خاطر تواضع کی۔ جب مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا اور سب کو لگا کہ آج میری زندگی کا نیا خوبصورت سفر شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ ایک خاموش رات تھی جس میں میرے شوہر نے بہانے کیے۔ کبھی کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، کبھی کہا کہ دوستوں کو ملنا ہے، اور کبھی کہا کہ نیند آ رہی ہے۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا کیونکہ میں سب کچھ جانتی تھی۔ میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ میرے وجود سے اسے کوئی غرض نہیں، میری شخصیت، میری نسوانیت، میری چاہت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اس رات کے بعد کئی راتیں ایسی ہی گزری جن میں وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا اور میں خود کو ایک ملازمہ سے بھی کم تر محسوس کرتی تھی۔ صبح سویرے جلدی اٹھ جاتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، سب کا ناشتہ بناتی تھی، ساس سسر کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، انہیں دوائیاں دیتی تھی۔ لیکن ان کے بیٹے کے ساتھ میری کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار جب ساس کہتی کہ تم دونوں باہر جایا کرو تو وہ زبردستی مجھے لے کر نکلتا تھا، لیکن راستے بھر ہم ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہتی جیسے کوئی سائے کے پیچھے چل رہا ہو۔ میرے دل میں بہت بار آیا میں سب چھوڑ چھاڑ کے واپس چلی جاؤں، لیکن کہاں جاتی، کیسے جاتی؟ ماں باپ نے تو میرا سودا کر دیا تھا، بہن بھائیوں کے پاس جا کر کیا کہتی؟ وہ تو پہلے ہی مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں تو اب کہیں کی بھی نہ رہی تھی، اس گھر کی ہو کر بھی میں بے دخل تھی، بے گھر تھی، اس رشتے کی میں ہو کر بھی میں بے رشتہ تھی، شوہر کی بیوی ہو کر بھی میں تنے تنہا تھی۔ میں نے اپنا دل مار لیا، میں نے خود سے کہہ دیا بس اب اور نہیں رونا، اب تو بس جینا ہے جیسے سب لوگ جیتے ہیں، زندگی کو جیو جیسے زہر کو گھونٹ گھونٹ پی کے جیا جاتا ہے۔ میں نے ویسے ہی زندگی کو پیا اور اندر سے خالی ہو گئی۔ میرے اندر وہ سب خواب، وہ سب احساس، سب کچھ مر چکا تھا۔ میں نے بس خود کو ساس سسر کے لیے وقف کر دیا، ان کے کام کرتی، ان کی دعائیں لیتی، ان سے پیار سنتی۔ لیکن جب میرے کمرے میں جاتی تو ہر طرف سے خاموشی ہو جاتی، ہر دیوار مجھے گھورتی، جیسے مجھے کہتی ہو تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی سہارا تھا، اور میں جانتی تھی اگر میں نے اب بھی ہمت توڑ دی تو شاید واقعی پاگل ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے جینا سیکھ لیا ایسے جیسے سہاگن ہونے کا دکھ جھیلنا ہوتا ہے۔ میں ایسی سہاگن تھی جس کے سہاگ کو اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ میری شادی شدہ زندگی تھی ہی نہیں، لیکن میں پھر بھی شادی شدہ تھی۔ میں نے سب کچھ برداشت کر لیا کیونکہ اب مجھے کسی خوشی کی امید ہی نہیں تھی۔ میں بس زندہ تھی، سانس لیتی تھی، دن کو دن، رات کو رات سمجھ کر گزارتی تھی۔ کبھی کبھی جب کوئی مجھ سے پوچھتا کیسی ہو تو میں مسکرا کر کہہ دیتی کہ الحمدللہ، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اپنے زخموں پر مرہم خود کو رکھنا ہوتا ہے، اور دکھ کسی سے بانٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی زبانیں سننا اور نئے تانے سننا۔ اس لیے میں نے اپنی ذات کے گرد خاموشی کی ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے پار کوئی نہیں آ سکتا تھا، اور نہ ہی میں کسی کو اندر بلاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سچائی صرف دکھ دیتی ہے اور دکھ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں چپ رہی اور زندگی کو گزارتی رہی۔ یہ بات صرف میری چھوٹی بہن کو پتہ تھی، میرے شوہر کو عورتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے صرف ایک دکھاوے کی شادی کر کے مجھے اپنے ماں باپ کے پاس لے گیا۔ اور وہیں چھوٹی بہن جس نے شروع میں سب چھپانے کا مجھے مشورہ دیا، اب آہستہ آہستہ اس کے سامنے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا شوہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، باہر بھی لے کر جاتا ہے، تحفے تحائف بھی دیتا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ
میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کو لے کر اب شور نہیں کرنا۔ جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مل گیا اور اب بس اسے جینا ہے جیسے جینا آ جائے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اس جینے کو سہنا سیکھ لیا۔ جب کبھی لوگ پوچھتے کہ اتنی دیر ہو گئی تمہاری شادی کو لیکن ابھی تک کوئی اولاد کیوں نہیں ہوئی، تو میں مسکرا کر کہہ دیتی کہ میرے اندر کچھ مسئلہ ہے۔ میں نے اپنا الزام خود اپنے سر پر لے لیا ہے تاکہ کسی اور پر سوال نہ اٹھے، کسی اور کو میرے شوہر کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے۔ سب کہتے تھے کہ ہاں شادی بھی تو تمہاری بہت دیر سے ہوئی، 35 سال کی عمر میں کہاں بچہ ہوتا ہے، تمہارا جسم تو تھک چکا ہوگا، تمہیں علاج کرانا چاہیے۔ لیکن میں خاموش رہتی اور ان کی باتوں پر سر جھکا دیتی۔ میرے ساس سسر کو ساری بات کا پتہ تھا، وہ سب کچھ جانتے تھے، اس لیے وہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، نہ اولاد کے بارے میں کوئی سوال کرتے تھے، بلکہ میرا خاص خیال رکھتے تھے، میرے آرام کا خاص خیال رکھتے تھے، میرے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتے تھے، جیسے وہ مجھ سے کچھ شرمندہ شرمندہ سے ہوں، جیسے وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بیٹے کی کمی کو اپنی شفقت سے پورا کر دیں۔ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح رکھتے تھے اور میں بھی ان کی خوب خدمت کرتی تھی، جیسے اپنے سسر کو، ساس سسر کو نہیں بلکہ میں والدین ہوں۔ جب وہ بیمار ہوتے تو میں ان کے لیے رات بھر جاگتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کے لیے پرہیزی کھانے بناتی، اور وہ میری ان قربانیوں پر میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے بیٹی تم تو ہمارے بیٹے سے بھی بہتر نکلی، تم نے ہمیں بیٹی سے بڑھ کر مقام دیا۔ اور میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتی کیونکہ لیکن میرے دل میں ایک خلاصہ ہوتا، ایک خالی پن سا ہوتا جو کبھی لفظ بھر نہیں سکتا تھا۔ میرے شوہر سے میرا رشتہ اب رسمی سا ہو گیا، کمرے میں بس سانس ہونا ہوتا، جیسے دو اجنبی ایک چھت کے نیچے سانس لے رہے ہوں۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف رہتا، میں اپنے کاموں میں مشغول رہتی، وہ اکثر دیر سے گھر آتا، میں کبھی کچھ پوچھتی نہیں اور اس نے کبھی مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ وقت کے ساتھ میں نے سوال کرنا چھوڑ دیے، شکایت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی کہنے سے کچھ بدلے گا نہیں۔ میں نے خود کو تسلیم کر لیا تھا کہ جیسے ہوں ویسے رہنے دیا جائے، جیسے رشتہ ہے ویسے نبھا لیا، نہ کسی سے گلہ نہ شکوہ، بس دل کے اندر خاموشی کا ایک صحرا تھا جہاں صرف میری تنہائی گونجتی تھی۔ کبھی کبھی رات کو دل بہت اداس ہو جاتا، جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی کہ بس میرے صبر کو کمزور نہ ہونے دینا، میرے دل کو بے چین نہ کرنا، مجھے زندگی میں مزید ذلت نہ دینا۔ میں بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی کہ دل ہلکا ہو جائے۔ صبح اٹھتی تو سب کام ایسے کرتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ عورت کو سب کچھ سہنا آنا چاہیے، کیونکہ دنیا عورت کی تکلیف نہیں سنتی، صرف نتائج دیکھتی ہے۔ میں نے اپنی شکست کو خود پر مسلط کر لیا اور اس کے ساتھ جینا شروع کر دیا۔ میری ماں اب کمزور ہو چکی تھی، میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، کسی کو میری خاموشی کی خبر نہ تھی، اور جو بہن سب کچھ جانتی تھی وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ خاموش ہو گئی، اور کبھی فون کر کے پوچھ لیتی کہ کیسی ہو، میں کہہ دیتی الحمدللہ، اور وہ آگے کچھ نہ پوچھتی، کیونکہ اسے بھی پتا تھا اگر میں کچھ کہوں گی تو پھر اس درد کی حد نہیں رہے گی جسے میں چھپا رہی ہوں۔ میرا شوہر اب کچھ بھی ہو میرے لیے صرف ایک نام تھا، ایک فرض تھا، ایک سایہ تھا جو میرے ساتھ جڑا تھا لیکن میرے اندر اترنے کی اجازت نہیں رکھتا تھا۔ میں ایک بیوی تھی جو کبھی بیوی بنی ہی نہیں، میں ایک عورت تھی جسے اپنی نسوانیت کو دفن کرنا پڑا، میں ایک انسان تھی جس نے اپنے جذبات کو اپنی آنکھوں کے آنسوں میں بدل دیا تھا، اور بس یہی میری زندگی تھی جو اب اسی طرح گزر رہی تھی جیسے رات دن کا پیچھا کرتی ہے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بدلے۔
میں بھی ہر دن گزرتی جا رہی تھی، بغیر کوئی خواب دیکھے، بغیر کوئی امید رکھے، بس جیتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ جینے کے سوا میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔